السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلسلہ سوالات و جوابات کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج ہم بات کریں گے کہ دین کا کام کیسے کیا جاتا ہے اور یہ کام کرنا کس کس کی ذمہ داری ہے۔ مولانا صاحب بتائیے گا کہ جیسا کہ آج کل ایک کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ دین کا کام کرنا صرف علماء کرام کی ذمہ داری ہے، جی جی تو یہ بات کس حد تک ٹھیک ہے، اور کیا دین کا کام صرف علماء کرام کو ہی کرنا چاہیے یا ہر فرد کو؟ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جزاک اللہ خیر۔ جس طرح سے آپ نے کہا کہ دین کا کام کرنا ہمارے ہاں ایک کنسیپٹ اور تصور بنا ہوا ہے کہ صرف علماء کی ذمہ داری ہے، اور ہم صرف اس کا ذمہ دار علماء ہی کو ٹھہراتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ اس سے قبل ایک اور بیسک ایک سوال ایک اٹھتا ہے جو ہمارے اذہان کے اندر جو اٹھنا چاہیے کہ دین کا کام کرنا تو ایک الگ چیز ہے۔ کیا میں اور آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ اور دین کا کام کرنے سے پہلے کیا مجھے اور آپ کو ایک اچھا مسلم ہونا چاہیے، اور کس طرح سے ہو سکتے ہیں؟ دین کا کام کرنا تو بات کی بات ہے۔ اب ہمیں سوال یہ پیدا کرنا ہوگا کہ میں اور آپ کیا ایک اچھے مسلم ہیں؟ اچھا مسلم، ایک اچھا مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس کے لیے ہمارا کیا کردار ہے، اور اس کے لیے ہم اپنی انفرادی اور اپنی اجتماعی زندگی کے اندر کیا تگ و دو کر رہے ہیں؟ دین کا کام کرنا، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک طبقہ کو، یہ بات برحق ہے کہ جسے قرآن مجید فرقان حمید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ ضرور بھی ضرور تم میں سے ایک گروہ، ایک امت ایسی ہونی چاہیے کہ خیر کی طرف جو بلائے، یأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ جو معروف کی طرف بلائے، اچھے کاموں کی طرف، اور منکرات سے کیا کرے، روکے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم ایک بہترین امت ہو کہ جسے لوگوں کے نفع کے لیے نکالا گیا ہے۔ اور اس کا لوگوں کے لیے نفع کیا ہے؟ آپ لوگوں کے لیے نفع بخش کیسے ہو سکتے ہیں کہ جب آپ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی کہ جب آپ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا کام کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک خاص گروہ کی ذمہ داری بنتی ہے، اور اس طرح سے ایک دوسرے مقام پر سورۃ توبہ غالباً اللہ رب العالمین اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ تو اس آیت کے اندر بھی اس سے معلوم پڑتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک خاص گروہ کو، جس طرح سے انبیاء اور رسل تھے، اللہ رب العالمین کو ان کے یہ ذمہ داری بخشی تھی، اس کے بعد پھر انبیاء اور رسل کے جو ورثاء ہیں وہ علماء کرام ہیں۔ الورثاء، جس طرح سے العلماء ورثۃ الانبیاء حدیث کے اندر ہے کہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ لیکن اس سے قبل عمومی طور پر اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو، یعنی کہ اس گروہ کی خاص ذمہ داری یا انبیاء اور رسل کی خاص ذمہ داری جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور جو اصلاح معاشرہ اور جو شریعت کی تعلیمات کی جو ذمہ داری ہے، اس سے قبل میری اور آپ سے اللہ رب العالمین نے ایک وعدہ لیا تھا، ہمیں ایک خلیفہ بنایا تھا، اپنا نائب بنایا تھا۔ اب اس میں تو سارے کے سارے انسانیت کیا ہے، برابر ہے، سارے کے سارے مسلم کیا ہیں، برابر ہیں، اہل اسلام برابر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ جس سے آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے خلیفہ بنایا۔ تو آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے وہ اس دنیا کے اندر ہر شخص، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ دنیا کے اندر خلیفۃ اللہ فی الارض کی حیثیت سے دنیا میں مبعوث ہوا، یعنی کہ وہ اللہ رب العالمین کا اس دنیا کے اندر نائب ہے، وہ خلیفہ ہے۔ تو لہٰذا میری اور آپ کی ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی علم، اپنی بساط، اپنی قوت، جتنا اللہ رب العالمین نے اسے وسعت علم دیا ہے، اس کے مطابق وہ دین کا کام کرے اور اس کو سمجھے، اور اس سے بھی قبل وہ یہ سمجھے کہ میں ایک مسلم ہوں، کیا میں ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنا کردار بھی ادا کر رہا ہوں یا نہیں۔ یہ تو بات کی بات ہے کہ آپ
دائی بننا چاہتے ہیں، آپ ایک اسکالر بننا چاہتے ہیں، آپ دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا چاہتے ہیں، آپ بالخصوص اس شعبے کے ساتھ آپ اپنی اٹیچمنٹ رکھنا چاہتے ہیں، آپ اس کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے قبل ہر شخص یہ سوچے، چاہے وہ جس فیلڈ کے اندر بھی ہے، کہ وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اندر کیا کیا کر رہا ہے، کیا مسلمان کی جو بیسک، جو اللہ رب العالمین نے تعلیمات دی ہیں، جو حلال اور حرام کے جو اللہ رب العالمین نے جو سے تعلیم دی ہے، جو شریعت دی ہے، کیا وہ اس کو پورا کر رہا ہے یا نہیں۔ جی بہتر، آپ کی باتوں سے یہ تو واضح ہو گیا ہے کہ ہر فرد کو دین کا کام کرنا چاہیے۔ جی اچھا، اسی طرح جب ہر فرد دین کا کام کرے گا تو وہ ایک دائی کہلائے گا، تو دائی کے اندر کون کون سے اوصاف ہونے چاہیے؟ ظاہر ہے کہ جب وہ دین کا کام کرے گا اس کو ہر قسم کی مشکل سے گزرنا پڑے گا، تو وہ کون کون سے اوصاف اس کو اپنے اندر پیدا کرنے پڑیں گے کہ وہ دین کا کام اچھے سے کر سکے؟ ہاں جی بالکل۔ اب اس کو بھی اسی طرح سے آپ لے لیجئے کہ جس طرح سے ایک دائی کے لیے ایک خاص اوصاف ہیں قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، اب وہ اوصاف ایک دائی کے لیے ہونا انتہائی لازمی ہے۔ لیکن اب تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم فرض کر لیں کہ اگر ایک شخص دائی نہیں ہے، وہ ایک عام آدمی ہے، تو کیا اللہ رب العالمین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا شریعت اسے اس بات پر مجبور نہیں کرتی کہ اس کے اندر اچھے اچھے اوصاف ہوں؟ کیا اس کے اخلاق اچھے ہوں، اس کا کردار اچھا ہو، اس کے اندر صبر و تحمل ہو، اس کے اندر حکمت اور تدبر ہو؟ تو لہٰذا ایک دائی کے جو بنیادی اوصاف ہیں کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا خطاب تو اللہ کے نبی سے ہے، پھر اس کے مخاطب ہم ہیں باقی پوری کی پوری امت، کہ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ، اور بہترین واعظ کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر نوبت اس بات پر آ جائے کہ آپ نے جس کے ساتھ دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں یا جس سے آپ مخاطب ہیں وہ آپ سے مجادلہ اور مباحثہ کر رہا ہے، تو آپ اس سے مجادلہ اور مباحثہ بھی کیجئے، لیکن انتہائی احسن طریقے کے ساتھ۔ تو یہ ایک بنیادی، یہ دائی کے اوصاف کے اندر یہ تینوں طرح کی یہ چیزیں اور بھی بہت ساری ہیں کہ یہ بنیادی چیزیں اس کے اندر سکلز اور اس کے اندر ان خوبیوں کا، ان اوصاف کا ہونا انتہائی لازمی ہے۔ لیکن اگر ایک شخص دائی نہیں بھی ہے تو اس کی زندگی کے اندر حکمت اور تدبر اور موعظ حسنہ جسے کہا گیا کہ بہترین انداز کے ساتھ گفتگو کرنا، ڈیل کرنا، معاملات کو اچھے طریقے سے چلانا، تو یہ سارا کا سارا دائی کا نام لگنے کے بغیر بھی آپ کی زندگی کے اندر جو سارا کا سارا نظام ہے، جو آپ کے اخلاقیات ہیں، جو آپ کے معاملات ہیں، جو آپ کا نماز اور روزہ، صوم و صلات ہے، آپ کا نظام سیاست ہے، نظام معاشرت ہے، اور دیگر جتنے بھی نظام ہیں، اگر آپ ان سارے کے سارے نظام کے اندر دین کو فالو کر رہے ہیں، دین کو سمجھ رہے ہیں، اور آپ نہیں، ایک دائی بھی نہیں ہیں، آپ کے نام کے ساتھ دائی نہیں لکھا ہوا، آپ کے نام کے ساتھ ایک مربی نہیں لکھا ہوا، تو تب بھی آپ اللہ کے ہاں، اس کے رسول کے ہاں آپ کامیاب ہیں اور آپ سب سے بہترین زندگی گزار رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک دائی سے ہٹ کر بھی ہمارا یہ کنسیپٹ ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو جی فلاں شخص تو کیا تھا، ایک دائی تھا، ایک مربی تھا، تو اسے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، دائی کے لیے تو یہ چیز خاص ہو گئی، لیکن کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف ہمارے جو داعیان اسلام ہیں کیا وہی ان اوصاف کا خیال رکھیں؟ تو باقی جو مسلم ہیں تو آخر وہ بھی تو اللہ رب العالمین کے ہاں جواب دہ ہیں، آخر انہیں بھی تو اللہ رب العالمین نے خلیفۃ اللہ فی الارض کی حیثیت سے اپنا نائب اور خلیفہ بنا کے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، تو کیا وہ اپنے آپ کو بری و ذمہ سمجھتے ہیں؟ لہٰذا ایسا نہیں، ہر شخص کو اپنی اپنی حدود، اپنے اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے دین کو سمجھنا چاہیے، دین کا کام کرنا چاہیے، اور اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اندر دین اسلام کے نفاذ کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا مولانا صاحب، اسی کے ساتھ ملتی جلتی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ خیال اور کنسیپٹ ہوتا ہے کہ دین کا کام کرنے کے لیے ہمیں دینی تعلیمات پر عبور حاصل ہونا چاہیے یا کچھ نہ کوئی کافی حد تک آنی چاہیے، اور ہم کیا دین کا کام کریں گے کہ ہمیں تو دین کی کچھ بنیادی چیزیں بھی نہیں آتی۔
تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ہر شخص اپنی فیلڈ کے اندر رہتے ہوئے دین کا کام کر سکے؟ ہاں جی بالکل، یہ پچھلے سوال ہی کی مزید اس کو وضاحت سمجھ لیجئے کہ ہر شخص کیسے دین کا کام کر سکتا ہے۔ تو جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ بنیادی طور پر ہر شخص اپنے آپ کو اگر مسلم سمجھے اور خلیفۃ اللہ فی الارض کی حیثیت سے سمجھے کہ میں اللہ کا خلیفہ اور نائب ہوں، تو جب وہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے گا تو وہ خود اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنائے گا۔ جب وہ اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنائے گا تو گویا کہ وہ دین کی خدمت کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص اپنے آپ کو نماز کا پابند سمجھتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم ہے کہ میں نماز ادا کروں۔ جب وہ نماز ادا کرتا ہے تو گویا کہ وہ دین کی خدمت ہی کر رہا ہے۔ جی بالکل۔ جب پھر وہ روزہ رکھتا ہے رمضان کے مہینے کے اندر، وہ جب وہ روزوں کا اہتمام کرتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ دین کی ایک طرح سے خدمت کر رہا ہے۔ دین کی خدمت کس طرح سے ہو رہی ہے؟ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے، حج کا جو فریضہ ہے زندگی کے ایک مرتبہ اس کو پورا کرتا ہے۔ تو جب یہ کر رہا ہوتا ہے تو گویا کہ اس کی زندگی سے کا ایک ماحول بنتا ہے کہ جس سے دوسرے لوگ بھی کیا ہو رہے ہوتے ہیں؟ متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، جس سے بہت ساری آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو سبق ملتا ہے۔ جو موجودہ جو نسل ہے وہ اسے دیکھ کر اسے سبق حاصل کرتی ہے۔ تو جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو گویا کہ وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ دین کی خدمت کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بیسک چیز سمجھنے کی ہے کہ دین کی خدمت ایسے ہوتی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے دین کی خدمت سے زبان سے بات کر کے، یا آپ نے تقریر یا آپ نے بہت اچھی سپیچ کرنی ہے تو اب آپ دین کا کام کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ آگے پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، یعنی میری ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، میری ایک حدیث یا قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، آپ اسے آگے پہنچاؤ۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس جتنا بھی علم ہے وہ اپنے عمل کے ساتھ ساتھ، اپنے عمل کے دائرے کے اندر اور اپنے جو اس کے معاملات ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کو ساتھ چلاتے ہوئے، اگر اس کے پاس جو علم اللہ نے اسے دیا ہے، جو وسعت اور حکمت اسے دی ہے، جو تدبر اسے دیا ہے، اگر اس کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ اس علم کو آگے استعمال کرتا ہے، دوسروں کو دعوت اور تبلیغ کرتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتا ہے، تو وہ یہ دین کا کام کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے، تو ڈاکٹر اپنے شعبے کے اندر اگر اچھے طریقے سے وہ ڈاکٹری کر رہا ہے، اس کی جو ڈاکٹریٹ ہے اچھے طریقے سے اگر وہ پیشنٹس کو دیکھ رہا ہے، مریضوں کو دیکھ رہا ہے، اس کا علاج کر رہا ہے خلوص کے ساتھ، صدق نیت کے ساتھ، اور اپنے آپ کو اللہ کے ہاں جواب دہ سمجھتے ہوئے، تو وہ دین کی خدمت کر رہا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک انجینئر ہے، ایک پروفیسر ہے، ایک ٹیچر ہے، آپ جتنے بھی شعبوں کے اندر چلے جائیں، آپ کسی بھی بڑے سے بڑے عہدے کے اوپر ہیں یا آپ چھوٹے سے چھوٹے عہدے پر ہیں، آپ ایک سویپر ہی کیوں نہیں ہیں، اگر آپ اپنی ساری کی ساری ذمہ داری اللہ کے ہاں جواب دہ ہوتے ہوئے ادا کر رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ دین کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں اور دین کا بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ سب کچھ کرتے ہو، ان بڑے اور چھوٹے عہدوں پر رہتے ہوئے آپ اپنا کام صحیح معنوں کے اندر ادا نہیں کر رہے، لیکن آپ ایک دوسرے مقام پر ایک دوسری جگہ پہ جا کر آپ سپیچ کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ دین کا کام نہیں کر رہے۔ لہٰذا دین کا کام کرنا کسی سپیچ یا کسی گفتگو سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ انسان کا جو عمل ہے، جو اللہ نے اسے علم دیا ہے، جو شعور دیا ہے، اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اس پر عمل کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ اصل دین کا کام ہے، کہ جسے میں اور آپ بہت کم سمجھتے ہیں، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ دین کا کام کرنا صرف اور صرف گفتگو ہے۔ لہٰذا ہم سب کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے اور اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ دین کا اصل کام کیا ہے، اور دین کا کام اللہ رب العالمین کے ہاں جو ایک تصور ہے، جو شریعت نے تصور دیا ہے، وہ کیا ہے۔ جی جزاک اللہ مولانا صاحب، آپ کی باتوں سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ دین کا جو کام ہے وہ ہم نے اپنی ذات سے شروع کرنا ہے، جی یعنی بالکل۔ کہ ہم نے خود کو ٹھیک کر لینا ہے، ہم جس شعبے میں ہیں ہم اس کے ساتھ سچائی اور صدق دل کے ساتھ منسلک ہو جائیں، تو یہ سارا سسٹم، یہ جو آج کل ہم خرابیاں دیکھ رہے ہیں، یہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ بالکل بالکل ایک ایسے۔ سیاستدان جی سیاست میں اگر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ کرپشن اور اس طرح کی چیزوں سے بچ کر
اپنے لیے سیاست کو فرض سمجھ کر دین کا کام سمجھ کر کرتا ہے، تو یہ آج کل جو خرابیاں ہیں ان کا ہم ٹھیک ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، آج کی جو ہم خرابی دیکھتے ہیں اس دور کے اندر، جو یہ استحکام، جو ملک کے اندر جو استحکام ہے معاشی طور پر، وہ بالکل ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ ہم کس طرح سے قرضوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، کس طرح سے ہماری معیشت بحران کا شکار ہے، ہماری سیاست بحران کا شکار ہے، ہمارے معاملات بحران کا شکار ہیں۔ وہ ہے کہ زندگی کا جو ایک ایک شعبہ ہے کہ جس سے آپ نے کہا کہ وہ بحران کا شکار ہے، تو یہ کس طرح سے ٹھیک ہوگا؟ بلکہ یہ اس کی سب سے پہلی جو اکائی ہے، جو پہلا قدم ہے، وہ انسان کی اپنی ذات ہے، کہ جب وہاں سے یہ کام شروع کرتا ہے تو پھر وہ یہ سمجھ لے کہ وہ دین کا کام کر رہا ہے۔ لیکن ہم اگر ڈائریکٹلی آپ اوپر سے آ کے یہ کہیں کہ بعض و نصیحت سے کچھ ہو جائے گا اور اپنی ذات کو بھول کر انسان یہ کہے کہ میں دین کا کام کر سکتا ہوں، تو لہٰذا ایسے نہیں ہو سکتا۔ ان ساری خرابیوں کا حل جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ انسان اپنی ذات سے، اپنی گریبان کے اندر جھانک کے دیکھے اور اپنی ذات سے شروع کرے۔ یہاں سے تعمیر کا تعلق جو ہے وہ یہاں سے ہے۔ اگر یہاں سے وہ تعمیر شروع کرتا ہے تو اصل اپنے اندر کی، اپنے دل کی، اپنی تزکیہ کرتا ہے، اس کی تعمیر کرتا ہے، تو صحیح معنوں کے اندر وہ ملک اور ملت کی بھی تعمیر کر سکتا ہے۔ لیکن اگر یہیں سے وہ تخریب کا شکار ہے، تخریب کاری کا شکار ہے، وہ اپنی باطن کے اندر اپنے دل کی بھی تخریب کر رہا ہے، تو وہ ایک ملک اور ملت کی کیسے اس کو سنور سکتا ہے، کیسے اس کی تعمیر کر سکتا ہے؟ بلکہ وہ تخریب کاری کا ذریعہ ہی بنے گا۔ جی بہت شکریہ، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت فرمائی۔ آخر میں کچھ دعائیہ کلمات کے ساتھ اس نشست کو برخاست کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ آخر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو، بالخصوص ہمارے جو مسلمانان پاکستان ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے، قرآن و سنت کے ساتھ وہ دل لگی، وہ عقیدت اور وہ محبت نصیب فرمائے، اور ہمیں وہ شعور اور وہ بیداری نصیب فرمائے کہ جو اللہ رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے ان کو نصیب فرمائی تھی، کہ جس طرح سے وہ شرک اور بت پرستی کا وہ بحران زدہ وہ جو دور تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اس وقت کے جو ابو جہل تھے، عتبہ اور شیبہ، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق اور اپنی قوت سے، اپنی عسکری قوت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مغلوب کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے، صحابہ فاتح کی حیثیت سے دنیا پر آئے۔ تو اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو بھی، بالخصوص ان اہل جو پاکستان ہیں، ان کو بھی وہی کردار، وہی سیرت، وہی شریعت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔